اکبر کو دکھلاوے کے طور پر کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ریاکاری کو منافقین کی خدمت قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں, صرف لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ احادیث کے اندر ریاکاری کو فرقے سے تعبیر کیا گیا ہے. جیسا کہا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے کتنے دزدار کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہیں اس چیز کے بارے میں کوئی خبر نہ دوں جب میرے نزدیک کتنے دزدار سے بھی تمہارے لیے خوفناک ہے. ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی, کہ وہ فتنہ شرک خفی یعنی شرک اصغر ہے. اور پھر خود ہی شرک خفی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا ان یقوم الرجل یصلی فیزین الصلاۃ لما یری من نظر الرجل. شرک خفی ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور اپنے نماز سے اتنا ادائیگی میں اضافہ کرے کیونکہ کوئی شخص کا دوسرا دیکھ رہا ہو. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی نیک اعمال اور عبادت کے مقبول ہونے کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی شہرت نمائش دکھلاوے سے پاک اور سنت کے مطابق ہو. اور جس شخص نے دکھلاوے کے لیے عبادت کی تو اس نے جھوٹا سرکے کا ارتکاب کیا اور اس کا وہ عمل برباد ہو گیا. اللہ رب العالمین نے سورہ ماؤن میں ریاکاری کی زبردست مذمت فرمائی ہے اور ریاکاری کا انجام ویل و ہلاکت بتلایا ہے. ویل جہنم کی زبردست مذمت فرمائی ہے اور ریاکاری کا انجام ویل و ہلاکت بتلایا ہے. ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں آگ کی شدت و حرارت کا یہ علم ہوگا. اگر اس میں پہاڑ بھی ڈالا جائے تو پگھل جائے. اللہ دین ہم یران سے مراد وہی لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں. صحیح مسلم کے حوالے سے ایک واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کا فیصلہ ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے. وہ یاد کر لے گا تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا. وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا کیونکہ یہ کام میرے لیے بلکہ تو نے اس لیے جہاد کیا. اور دوسرا آدمی جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ علم و قاری ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور جس قرآن مجید پڑھا. اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے نعمتیں معلوم کروائیں گے. وہ کہے گا تو نے ان نعمتوں کو کس طرح شکر گزاری کی. وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور میں نے تیرے راستے میں قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا کیونکہ یہ کام میرے لیے نہیں بلکہ اس علم کو تو نے اس لیے سیکھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے. بس وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا. پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ اس کو چہرے کے بل چک کر جہنم میں ڈال دیا جائے. پھر تیسرا شخص جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ سخی ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے فراخی کی. اس کو ہر قسم کا مال دے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے نعمتیں یاد دلائیں گے. وہ یاد کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کو فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو کس طرح شکر گزاری کی. وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں تو مال خرچے کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا کیونکہ یہ کام میرے لیے نہیں بلکہ تو نے مال اس لیے خرچے کیا تھا کہ تجھے دنیا میں سخی کہا جائے. چنانچہ تجھے سخی دنیا میں کہہ دیا گیا. پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا اور اس کو چہرے کے بل چک کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. غور کیجیے اس واقعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ریاکاری کی زبردست مذمت فرمائی ہے اور ریاکاری کا انجام جہنم بتایا ہے. اگر کسی شخص نے عبادت کی نیت میں اللہ اور اس کے مخلوق کو دونوں کو مد نظر رکھتا ہو تو اس کا بھی عمل برباد ہے. جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيره وتركته وشركه. میں شرک کے معاملہ میں ہر طریقے سے طریقوں سے پہنے آج ہوں. لہٰذا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس نے میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کیا میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. یعنی وہ عمل قبول نہیں کرتا بلکہ اس کو غیر کے لیے ہی چھوڑ دیتا ہوں جس کے
پھر دے